السلام علیکم ناظرین، آج میں اعتکاف کا بیان پڑھ رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ما جاء من بشیر ولا نذیر، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے گواہ پیش کرو، اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے۔ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رضی اللہ عنہ تعالی لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیات جیل میں تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَحَاطَتْ وَشَهِيدًا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَجَعَلْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ شَهِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ كُلًّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ایک اس کو ساتھ لائے گا اور ایک گواہ آئے گا۔ سورہ قاف رکوع 2۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتے مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ سورہ قاف رکوع 2۔ اور تم پر یاد رکھنے والے، معجز لکھنے والے مقرر ہیں۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شہید۔ ترجمہ: میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا۔ سورہ مائدہ رکوع 16۔ اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ایک ایک کو گواہ کریں گے، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے
حاضر کریں گے۔ سورہ نساء رکوع 6۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَجَاءً بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ چوتھی آدمی کے اپنے حاجہ کی گواہی، جس کے متعلق ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم علیہ۔ ترجمہ: جس دن ان کے خلاف میں ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ، یعنی سورہ نور رکوع 5۔ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم علیہ۔ اختیار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا۔ سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے، جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے۔ چوتھی امر حدیث سے بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالیٰ شانہ کا غایت درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات یعنی برائیاں سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے، تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معافی ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بھی سینکڑوں روایات سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں اور لغزشوں کے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادا قیامت سے ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں کو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگ کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے۔ پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انعام
دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر دونوں عیدوں میں جائے گا اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قبول پر مردنی چھا جاتی ہے اور اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات اور شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی ان دنوں کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام سیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، غرائے رجب کی راتیں، چاند رات اور نصف شعبان کی رات۔ تنبیہ: بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے جمعے کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایت میں جمعے کی رات کو قیامت کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لیں۔ آخر میں ناظرین سے لجاجت کے ساتھ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو اس سیاہکار کو بھی شامل فرمائیں۔ کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مخلصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رضا و محبت سے نواز دیں۔ گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں۔ کون ہے تیرے سوا مجھے بے نوا کے واسطے، کس مقص سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ۔ دیکھ مت میرے عمل، کر لطف پر اپنے نگاہ، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے۔ چرخ عصیاں سر پہ ہے، جرے قدم بحر عالم، 4 سو ہے فوج غم، کر جلد اب بحر کرم۔ کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے ہے، عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ جہد کا ہے جاہدوں کے واسطے۔ ہے آسائے آہ مجھ بے
دست و پا کے واسطے، نئے فقیری چاہتا ہوں، نئے امیری کی طلب، نئے عبادت، نئے نہ خواہش علم و ادب۔ درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، عقل و ہوش فکر اور نمائے دنیا کے بے شمار کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار بخش وہ نعمت جو کام آئے صدا کے واسطے۔ حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھے ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے۔ گو میں ہوں ایک بندے عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب شکور، انت شافین انت کافین فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔